آپ بھائیوں کو کوئی اسپیشل کوئی سوال ہو، کوئی ذہن میں کوئی بات ہو کہ یہ چیز رہ گئی یا اس کی مزید وضاحت ہونی چاہیے، تو وہ آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب جو ہے وہ دیا جائے۔ جی ہاں، میں نے بتلایا 3 کام کرنے ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دیں براہ راست منہ لگا کر، نہیں دے سکتے تو ہاتھ لگائیں یا کوئی چیز لگائیں، ہاتھ لگائے تو ہاتھ کو بوسہ دے لیں، چیز لگائی ہے تو چیز کو بوسہ دے لیں، نہیں کر سکتے تو صرف اشارہ کریں۔ اب اشارے کو بوسہ نہیں دینا، اب ہاتھ کو بوسہ نہیں دینا۔ لوگ کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ درست نہیں، اس کو بدعت کہا جا سکتا ہے، یہ بدعت ہے۔ ہاتھ کے ساتھ صرف اشارہ کرنا اللہ اکبر اور آگے چلیں بس۔ جی دس ذی الحجہ کو طواف کرنا ہے، میں نے بتلایا 10 ذی الحجہ کو آپ نے کنکر مار لیے، قربانی کر لی، بال منڈوا لیے، احرام کھول دیں، طواف جا کر کپڑوں میں کر سکتے ہیں، احرام میں کرنا احرام میں کر لیں، کپڑوں میں کرنا کپڑوں میں کر لیں۔ جب طواف کر کے واپس میں نہ میں آنا ہے پھر تو ساری پابندی ختم ہو گئی، ساری پابندی، احرام اتار دیں، ختم ہو گئی۔ جی ہاں، بہت اچھا سوال ہے کہ جب عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ جاتا ہے تو شریعت نے کہا جس نے قربانی کرنی ہو وہ بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ تو جب ہم جو ہے وہ مکہ میں پہنچ جائیں گے تو وہاں پہ جا کر عمرہ کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی 10 ذی الحجہ کے بعد یا 1 ذی الحجہ کے بعد جا کر عمرہ کرتا ہے تو اس نے بال تو کٹوانے ہیں، کیا وہ کٹوا سکتا ہے؟ جی ہاں، کٹوا سکتا ہے، یہ اس پابندی میں شامل نہیں ہے، یہ حج والی عام قربانی کی پابندی میں شامل نہیں ہے۔ حج والے بندے کے لیے اجازت ہے کہ وہ حج تو عمرہ کرنے کے بعد اپنے بال وغیرہ کاٹنے ہوں تو وہ کاٹ سکتا ہے، اور حج کی قربانی کے لیے پابندی بھی نہیں۔ اگر وہ اس کے بعد بال کٹوانے کے بعد باقی معاملات بھی پابندی کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے۔ اگر اس نے حج کے علاوہ قربانی کرنی ہے تو پھر اس کو پابندی کا لحاظ رکھنا چاہیے، صرف عمرے کے بال کٹوا لے بس، عمرہ کرنے کے بعد بال کٹوا لے، باقی چیزوں میں اس کی پابندی جو ہے وہ موجود ہے، اس کو پابندی کرنی چاہیے، لیکن بال کٹوانے میں انشاءاللہ پابندی نہیں ہے۔ یہ حج کا رکن ہے، حصہ ہے، عمرے کا حصہ ہے، لہٰذا اس کو جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ یہ اس سے مستثنا ہے، اس کو نکال دیا جائے گا، باقی معاملات میں اس کی پابندی جو ہے وہ باقی رہے گی۔ لیکن اگر حج کے علاوہ قربانی نہیں کرنی ہے تو اس کے لیے پابندی ہے ہی نہیں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، وہ بال بھی کاٹے، عمرے کے بعد ناخن بھی کاٹے، خوشبو بھی لگائے، جو بھی کرنا چاہتا کر سکتا ہے۔ جی طواف وداع میں صرف طواف ہے، صحیح نہیں کرنی۔ طواف وداع میں جیسے آپ نفلی طواف اکیلا کرتے ہیں وہ اکیلا طواف کرنا ہے بس، کپڑے پہننے ہیں، کپڑے پہن کے طواف کرنا ہے، احرام میں بھی طواف نہیں کرنا، اجتباء بھی نہیں کرنا، رمل بھی نہیں کرنا، کچھ نہیں، صرف کپڑے پہن کر سادہ 7 چکر لگانے ہیں، وہ 7 چکر لگائیں گے طواف ہو جائے گا، طواف کر کے آپ جا سکتے ہیں، اس میں سعی نہیں ہے، الوداعی طواف میں سعی نہیں ہے۔ ہاں 2 رکعت نماز پڑھیں گے، ہر طواف کا حصہ ہے 2 رکعت طواف نفل پڑھنا، ہر طواف کے ساتھ، چاہے فرضی ہے، چاہے عمرے کا ہے، چاہے حج کا ہے، چاہے الوداعی ہے، جو بھی آپ طواف کریں گے ہر طواف کے ساتھ 2 رکعت پڑھنا جو ہے وہ لازمی ہے، یہ طواف کا حصہ ہے۔ جی بابا جی نہیں، لازم نہیں ہے، اگر کوئی کرنا چاہے کر سکتا ہے، نہیں کرنا چاہتا نہ کرے۔ بعض لوگ اس کو لازم قرار دیتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ جو حج پہ گیا ہے اس کے ذمہ حج کرنا ہی ہے، حج کر لے گا انشاءاللہ تو وہ اس کی قربانی وہی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ عید والی قربانی وہ کرنا چاہتا ہے 100 قربانی کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اچھی بات ہے، نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، صاحب حیثیت ہے، نہیں حیثیت ہے، جو بھی ہے، اگر وہ کرنا چاہتا ہے کر لے، اگر نہیں کرنا چاہتا نہ کرے۔ جی ہاں ٹھیک ہے، پہلے موٹی مشین بھروا لے، اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے ٹینڈ کروا لیں، حلق کروا لیں، ٹھیک، اچھی بات ہے۔ جب پتہ ہے کہ میں نے مدینہ جانا ہے اور دوبارہ 2-4 دن کے بعد میں نے عمرہ کرنا ہے اور اتنی دیر میں سر کے اوپر بال نہیں آئیں گے، تو لہٰذا پہلے عمرے کے بعد جو ہے وہ کیا کرے، مشین بھروا لے، اور پھر دوسرے عمرے کے بعد جو ہے وہ اس طرح پھرا لے اور ٹینڈ کروا لے۔ جی
طواف اگر زیادہ کرنے ہیں تو کیا ہر طواف کے ساتھ 2 رکعت جو ہے وہ انسان پڑھے گا؟ جی ہاں، یہ طواف کا حصہ ہے، ہر طواف میں 2 رکعت پڑھنی ہے. 2 رکعت پڑھیں گے تو آپ طواف کمپلیٹ ہوگا. دوسرا طواف کریں پھر 2 رکعت پڑھیں طواف کمپلیٹ ہوگا. ہاں البتہ بعض اہل علم نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر مطاف میں جانے میں رش زیادہ ہو تو باہر نکل کر 2 رکعت پڑھ کے پھر دوبارہ جانا مشکل ہے، تو آپ ایسا کریں 2 یا 3 طواف اکٹھے کر لیں. 3 طواف اکٹھے کر لیے، 21 چکر لگا لیں. 7 چکر لگائے، آپ نے سمجھ لیا کہ ایک طواف پورا ہو گیا. دوبارہ چکر شروع کر لیں اور 7 لگائیں، 14، 2 طواف ہو گئے. 7 پھر شروع کر لیں، 21، 3 ہو گئے. 3 طواف پورے کرنے کے بعد آپ باہر نکلیں. باہر نکل کر جو ہے وہ 2 رکعت پڑھیں یہ پہلے طواف کی، پھر 2 رکعت پڑھیں یہ دوسرے طواف کی، پھر 2 رکعت پڑھیں یہ تیسرے طواف کی. تو اس طریقے سے بھی بعض علماء نے اجازت دی ہے، انسان کر سکتا ہے. رش کے موقع پر ایسے کر لے تو گنجائش. اگر پہلا طواف کیا اور باہر نکل کر 2 رکعت پڑھی پھر دوبارہ کیا، یہ اچھا ہے، زیادہ اچھا ہے. لیکن اگر ویسے بھی کر لے جیسے میں نے بتلایا تو انشاءاللہ گنجائش موجودہ کر سکتا ہے. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. 11، 12 کو تو 13 کو رمی کی جاتی ہے. تینوں جمرات کو یہ اس کا وقت ظہر کے بعد شروع ہوتا ہے. جیسے ہم 11 بجے ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اسی طریقے سے 11 بجے کنکریاں نہیں ماری جا سکتی. ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے ظہر کی نماز کا وقت ہوگا تو کنکری ماریں گے. ظہر کے بعد ماریں 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے، 5 بجے، سورج کے غروب ہونے تک اس کا وقت ہے، اس میں مار لیں. اگر لیٹ ہو گیا تو رات کو بھی مار سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. اور اسی طریقے سے پہلے اور دوسرے جمرے کو کنکریاں مارنی، دعا مانگنی ہے. تیسرے پہ دعا نہیں مانگی، پہلے دونوں پہ دعا ہے، تیسرے پہ نہیں. جی بھائی اس طرح پھروانا لازمی نہیں ہے، سنت ہے، افضل ہے. اس طرح پھروائے گا تو افضل ہے. بال کٹوانا چاہتا ہے، بہت سے لوگوں کو بال بڑے رکھے ہوتے ہیں، بڑے پیارے ہیں، وہ قربان نہیں کر سکتے، تو کوئی حرج نہیں. شریعت نے اجازت دی ہے کینچی سے پورے سر کے کٹوا لے، چاروں طرف سے پورے سر سے کٹوا لے تو یہ جائز ہے، افضل نہیں ہے. اس کا عمرہ ہو جائے گا، حج ہو جائے گا، ثواب کم ملے گا لیکن وہ عمل ہو جائے گا. لیکن اگر اس طرح پھروائے گا تو اس طرح پھروانا افضل ہے. آپ نے 3 مرتبہ دعا کی، اللہم ارحم المحلقین، یا اللہ جو بال منڈوانے والے ہیں ان پر رحم فرما دے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو بال کٹوانے والے، آپ نے پھر کہا محلقین، یا اللہ جو بال کٹوانے والے ہیں، منڈوانے والے، ان پہ رحم فرما. صحابہ نے پھر کہا یا رسول اللہ مقصرین، بال کٹوانے والوں پر بھی. آپ نے تیسری مرتبہ بھی محلقین کے لیے دعا کی، یا اللہ جو اس طرح فرماتے ہیں ان کے اوپر رحم فرما. چوتھی مرتبہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بال کٹوانے والوں پر بھی. آپ نے کہا یا اللہ ان پر بھی رحم فرما. تو چوتھی مرتبہ دعا کے لیے کی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح فرمانا بہت زیادہ افضل ہے. بہرحال بال کٹوانا جائز ہے، اگر کوئی کٹوا لے تو وہ بھی درست ہے، اگر کوئی منڈوا لیتا ہے تو یہ زیادہ افضل ہے. جی طواف الوداع کرنے کے بعد عمرہ کر سکتے ہیں. یہی تو اب میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ مہمان کو کہتے ہیں میں نے آپ کو الوداع کر دیا، آؤ اب آپ کو کھانا کھلاتا ہوں. ایسے ہوتا ہے. ایئرپورٹ پہ مہمان کو چھوڑنے گئے، بات سننے میری بات سننے، اس کو کہا السلام علیکم، اللہ حافظ، لیکن آ جائے پہلے کھانا کھا لیں. کھانا پہلے کھلاتے ہیں، کھانا پہلے کھلاتے ہیں، پھر اس کا سامان اٹھاتے ہیں، پھر اس کو گاڑی میں اٹھاتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں اللہ حافظ. یہ اللہ حافظ ہے الوداعی. اس کے بعد کچھ نہیں کرنا. جب آپ نے عمرہ کرنا ہے تو پھر الوداع تو کیا نہیں ابھی. پہلے عمرے کریں، پہلے طواف کریں، جو بھی کرنا کام پہلے آپ کریں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آخر میں الوداعی طواف کریں اور پھر چلے جائیں. پھر وہاں رکنا نہیں ہے. الوداعی طواف کرنے کے بعد وہاں پہ رکنا نہیں ہے اور کوئی کام نہیں کرنا. اللہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ آ جائے علیحدہ بات ہے، لیکن خود نہ رکیں، خود جو ہے وہ چلیں. اگر کسی عورت کے جو ہے وہ ایام شروع ہو جاتے ہیں، اس کا عمرہ رہ جاتا ہے تو وہ کیا کرے؟ جب تک وہ پاک نہیں ہوتی ہے تب تک وہ عمرہ نہیں کرے، اس کا احرام موجود ہے. اور جیسے ہی وہ پاک ہو جائے غسل کرے اور آ کر عمرہ کر لے. اگر وقت موجود ہے تو وہ عمرہ کرے اور اس طرح اس کا عمرہ ہو جائے گا. اگر عورت جو ہے وہ مثلاً آپ فرض کر لیں مکہ میں پہنچی ہے 6 ذی الحجہ کو، 6 ذی الحجہ کو پہنچی، 6 ذی الحجہ کو اس کے ایام شروع ہو گئے. اب 6 کے بعد 8 تاریخ میں 2 دن 3 دن ہیں، 6، 7، 8، 3 دن میں عورت پاک نہیں ہوگی، آگے حج شروع ہو جائے گا. اب کیا کریں؟ اگر تو وہ یکم کو پہنچی ہے
تو 6 تک انتظار کر لے، 6-7 کو پاک ہو، 6-7 کو عمرہ کر لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر دن تھوڑے ہیں تو پھر کیا کریں؟ پھر جو ہے وہ احرام اس کا موجود ہے، اسی طریقے سے وہ منا چلی جائے، حج کے اعمال شروع کر، منا جائے، عرفات جائے، مزدلفہ جائے، حج کے سارے کام کریں۔ سارے جب کام کر لے گی تو 10 ذی الحجہ کو طواف بھی کرے گی اور سعی بھی کرے گی، اس کا عمرہ حج میں داخل ہو جائے گا۔ وہ جو 10 تاریخ کو طواف کرے گی اور سعی کرے گی، یہ عمرے کا طواف بھی ہو جائے گا اور حج کا طواف بھی ہو جائے گا، تو اس کا حج کران ہو جائے گا، حج کران ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ قربانی کرے گی تو اس کا حج بھی اکٹھا ہو گیا، عمرہ بھی اکٹھا ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دونوں عمل ادا ہو جائے گا۔ اگر موقع مل جائے تو علیحدہ کر لے، اگر موقع نہیں ملا تو دونوں کام خود بخود جو ہے وہ اکٹھے ہو جائے گا، وہ حج کے اعمال کرے، انشاءاللہ اس کا عمرہ بھی ہو گیا اور حج بھی ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے بھی ایسے ہی کیا، حضرت عائشہ کا بھی ایسے ہی ہوا، تو آپ نے ان کو کہا چلو منا چلو، وہ منا چلے گی، عرفات چلو، مزدلفہ چلو، تو آپ نے کہا جو 10 تاریخ کو آپ نے طواف کیا، سعی کی ہے، آپ کا عمرہ بھی ادا ہو گیا، حج بھی ادا ہو گیا، دونوں کام ہو جائیں گے۔ مکہ میں رکا ہوا اگر کوئی عمرہ کرنا چاہتا ہے دوبارہ تو کیا کرے؟ یہ بہت مہم سوال ہے، اکثر لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ہمارا موقف جو ہے اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ رہتے ہوئے عمرہ نہیں کرنا چاہیے، ہماری ایک محدود مدت ہوتی ہے، ہم گویا کے مسافر ہوتے ہیں، مقیم تو حکم میں نہیں ہوتے، ایک محدود مدت ہے، وہ ایک پیکج ہے، پیکج کی وجہ سے رکنا پڑتا ہے، وگرنہ ہم نے رکنا نہیں ہوتا، اپنا عمرہ کیا، حج کیا اور نکلنا ہوتا ہے، لیکن پیکج ہے، سواری ہے، صرف ٹکٹ کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے ہم عارضی طور پہ مقیم ہوتے ہیں، تو مستقل مقیم نہیں ہوتے، تو لہٰذا مکہ میں رہتے ہوئے دوبارہ عمرہ نہیں کرنا چاہیے۔ عمرہ کرنا ہے تو دوبارہ میقات پہ جائے، واپس میقات پہ چلا جائے اور میقات سے دوبارہ احرام باندھے، وہاں سے احرام باندھ کے جو ہے وہ عمرہ کرے، یہ زیادہ صحیح ہے۔ مسجد عائشہ سے لوگ عمرہ کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ مسجد عائشہ پہ حضرت عائشہ نے عمرہ کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی کسی صحابی نے عمرہ نہیں کیا حج کے دوران، سب صحابہ رکے ہوئے تھے، کسی نے عمرہ نہیں کیا۔ اور ہمارے زمانے میں تو پیسے بھی موجود ہے، سواریاں بھی موجود ہیں، بار بار انسان آ جا سکتا ہے، اس زمانے میں تو زندگی میں ایک آدھ مرتبہ ہی جانا ہوتا تھا، لیکن صحابہ کرام نے دوسرا عمرہ نہیں کیا، صرف حضرت عائشہ نے کیا، وہ بھی اس وجہ سے کہ حضرت عائشہ کا عمرہ رہ گیا تھا، انہوں نے پہلے آتے ہوئے عمرہ نہیں کیا تھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا عمرہ رہ گیا، میں دوبارہ کروں، تو ہم نے کہا جاؤ کرو، اس کو اجازت دی، تو لہٰذا جس نے پہلے کر لیا ہے اسے دوبارہ عمرہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے بھی دوبارہ نہیں کیا، صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا، ہاں اگر کرنا چاہتا ہے تو میقات سے کرے، میقات سے جائے اور دوبارہ یہاں سے احرام باندھے، احرام باندھ کے پھر جا کر کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ کچھ لوگ مسئلے ایسا سے کرتے رہتے ہیں، ان کا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے ہم کچھ نہیں کہتے، اللہ بھی اس کو ہے، اللہ قبول کرنے والا اللہ کا قبول کر لے، اللہ قبول کرنے والا، لیکن یہ سنت نہیں ہے، سنت یہی ہے کہ میقات سے جا کر احرام باندھیں، وہاں سے عمرہ کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ جی کوئی حرج نہیں، اگر اسے معلوم بال تو کچھ نہ کچھ آ جائیں گے، تھوڑے سے بال آ جاتے ہیں وہ حلق کروا دے، عمرے کے بعد حلق کروا دے اور حج پہ دوبارہ اس طرح پھروا دے۔ کس کے بارے میں؟ ایپ کون سے؟ موبائل فون میں اپلیکیشن جو ہے یہ حج کے پروگرام کی، یہ یہاں سے لے لیں، یہ ان ساتھیوں سے لے لیں، یہ جو ریکارڈ کیا ہے ان کا نمبر لینے جاتے ہوئے تو ان سے بولنے کے واٹس ایپ میں بھیج دیں۔ وہ توکل نہ وہ حج کے پروگرام میں وہیں سے ملیں گے، اس کا سسٹم یہاں پہ نہیں ہے، اس کا سسٹم سارا وہیں پہ ہے، وہ گورنمنٹ کے ساتھ منسلک ہے، جیسے ہی آپ جائیں گے وہ آپ کے ساتھ کنٹیکٹ کر لیں گے، وہ سارا سلسلہ وہاں سے شروع ہو جائے گا، وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ یہ اور کوئی سوال؟ رضائی لے سکتا ہے، 2 رضائیاں لے سکتا ہے، 3 لے سکتا ہے اگر سردی زیادہ ہو، لیکن چہرے سے نیچے نیچے تک، گلے تک جو ہے وہ جتنا مرضی موٹا کپڑا لینا چاہیں لے سکتے ہیں، کوئی عرض نہیں۔ سر نہیں ڈھانپنا، منہ نہیں ڈھانپنا، منہ ننگا رکھیں اور سر ننگا رکھیں۔ جی کوئی اور سوال ہو؟
نبی مسجد جبل رحمت پہ کس کی دعا کی تھی؟ ہاں، ظہر کے بعد عصر کی نماز کے بعد آپ مسلسل جبل رحمت پہ نہیں چڑھے، کسی حدیث میں نہیں آپ جبل رحمت پہ چڑھے. جبل رحمت کے قریب آپ نے نیچے پڑاؤ کیا زمین پہ، تو وہاں پہ کھڑے ہو کر آپ دعا کرتے رہے، مسلسل دعا کرتے رہے. تو یہی حدیث میں آتا ہے کہ فلم یزل واقفا یدعو، آپ مسلسل کھڑے ہو کر دعا کرتے رہے. تو کھڑے رہے آپ. ظالم واسطے کس ظالم کے لیے؟ نہیں ایسا نہیں، سب بکواس آتا ہے، سب کوئی شے نہیں ہے. جبل رحمت کے اوپر جا کر جو لکھنا جو ہے یہ اس کا سنت سے حدیث سے کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں. یہ سب لوگوں نے اپنی طرف سے معاملے بلا رکھے ہیں، میری شادی ہو جائے، میرا رزق ہو جائے. پہاڑ کے اوپر لکھتے ہیں، پہاڑ پہ لکھنے سے بھی ہوتے ہیں. تو اگر لکھنے پہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو احد پہاڑ کو بناتا. جبل رحمت تو چھوٹی سی پہاڑی ہے. 30 لاکھ بندہ آج کل تو چلو کم جائے گا، لیکن عام دنوں میں تو 30-40 لاکھ بندہ حج پہ جاتا ہے. پہاڑی پہ تو بڑی مشکل سے 2-3 ہزار بندہ چڑھتا ہو، زیادہ اس سے زیادہ نہیں چڑھ سکتے. تو باقی سب لوگ محروم کر دیے اللہ نے. تو ایسا نہیں ہے، یہ سب لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں بنا رکھی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پہاڑ پہ چڑھنا جائز ہی نہیں ہے. میں نے کہا ثواب کی نیت سے، ویسے تاریخی طور پہ جانا چاہتا چلا جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں روایات میں موجود ہے واللہ اعلم کہ اماں حوا اور آدم علیہ السلام کا ملاپ یہاں پہ ہوا تھا، اس لیے جبل رحمت کہا جاتا ہے. بعض روایتوں میں موجود ہے، صحیح نہیں ہے لیکن کہا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں سری لنکا میں اماں حوا اور آدم علیہ السلام کا ملاپ ہوا، وہاں پہ ملاقات ہوئی. کچھ روایتوں میں کچھ اور آتا ہے. تو یہ روایتیں ہیں ساری، ان میں سے کوئی صحیح نہیں ہے. باتیں اللہ عالم کیا صحیح ہے، لیکن یہ کہ جبل رحمت پہ جانا یہ ثواب کی نیت سے درست نہیں. ویسے حج کے علاوہ بعد میں آپ جانا چاہیں دیکھنے کے لیے کہ دیکھنا ہے جبل رحمت کیا ہے تو چلے جائیں، لیکن حج کے موقع پر اس کے اوپر جانا بھی درست نہیں ثواب کی نیت سے. جہاں موقع ملا، آپ نے فرمایا وقف تو ہا ہونا وعرف کلھا موقف. لوگوں میں نے یہاں پہ پڑاؤ کیا ہے، یہ پورا عرفات جہاں جگہ ملے آپ کو رک جائیں، جہاں ملے ایک جیسا ثواب. تمام لوگوں کا ثواب ایک جیسا ہے، جبل رحمت کے کوئی ثواب زیادہ نہیں. لہٰذا خام خواہ وہاں پہ جانے کا ٹائم ضائع کرتے ہیں، درست نہیں ہے. مسنون ہے، اگر کوئی بیٹھ جائے تھک جائے کوئی حرج نہیں. تھک گیا ہے، واش روم جانا ہے، وضو کرنا ہے، کوئی حرج نہیں، کر سکتا ہے. سارے کام جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر مسلسل کھڑا رہے تو مسنون ہے. جیسا کہ نے کہا 5.5 گھنٹے آپ دعا کرتے رہے، ایسا ہی ہے، کرتے رہے. تو آپ سے باہمت تھے، مضبوط تھے تو آپ کر لیتے تھے، لیکن ہم نہیں کر سکتے. تو چلو تھوڑی دیر دعا کی، بیٹھ جائے، پھر کھڑا ہو جائے، پھر دعا کر لے، بیٹھ جائے. کوئی بیٹھ کے کرنا چاہتا ہے بیٹھ کے کر لے، کوئی حرج نہیں، کر سکتا ہے. ہاں، عام طور پہ معروف ہے کہ عورت کا چہرہ جو ہے نقاب جو ہے اس کے چہرے میں ہے. یہ بعض فقہا نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کا نقاب جو ہے اس کے چہرے میں ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ عورت کو چہرہ ننگا رکھنا چاہیے، عمومی طور پر احرام کی حالت میں ننگا رکھنا چاہیے. لیکن جہاں کہیں غیر محرم موجود ہوں وہاں پہ چادر کے پلو کے ساتھ وہ پردہ کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ وہ اپنے لیے بھی فتنہ بنے گی اور دوسروں کے لیے بھی فتنے کا باعث بنے گی. معاملات جو ہے وہ حج میں کسی کا حج خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو اس کو پردہ کر لینا چاہیے. پردہ جب کرے گی تو چادر کا پلو لگے گا، وہ کنارہ تو لگے گا ہی لگے گا، وہ تو کنارہ چہرے پہ لگنا ہی لگنا ہے. حتیٰ کہ پردہ نہ بھی کرے، اسکارف بھی باندھے گی تو کہاں پہ باندھے گی؟ یہ گردن کے کانوں کے پیچھے سے، یہاں سے، یہیں سے باندھنا ہے نا، یہیں سے باندھے گی تو یہ رخساروں پہ تو لگے گا ہی لگے گا، ٹھوڑی کو بھی لگے گا. تو یہ تھوڑی رخسار میں نہیں ہے تو کپڑا تو لگنا ہی لگنا. یہ تکلف ہے کہ یہاں پہ کپڑا نہ لگے، کچھ بھی نہیں ہے، لگ جائے گا تو انشاءاللہ کوئی عرض نہیں. وہ ٹوپی پہن لیتے ہیں ایسے ہیٹ نوع اور کپڑا آگے نیچے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ کپڑا جو ہے وہ پیچھے رہے. تکلف ہے یہ سارا، شریعت نے ایسے تکلف کا حکم نہیں دیا. کپڑا لگتا ہے لگ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چادر لگ گئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. مرد چلے جائیں تو پردہ اتار دیں، مرد موجود ہیں تو پردہ کیے رکھیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، ضرورت ہے، ضرورت کے تحت جائز ہے. ماسک پہن لیں، ٹھیک، مسئلہ ہی حد ختم ہو جائے گا. پہن لیں، ضروری ہے تو پہن لیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. ضرورت کی حالت میں بہت ساری چیزیں، ضرورات تبیح المحظورات، ضرورتیں جو ہے وہ بہت سارے حرام کاموں کو جائز کر دیتی ہیں. ضرورت ہو، واقعی ضرورت خود نہ بنائی گئی، خود نہ بنائی گئی ہو،
تو ضرورت کے وقت بھوک سے جان نکل رہی ہے تو مردار کھانا کیا ہے؟ جائز ہے. تو لہٰذا ضرورت جو ہے وہ حرام کام جائز ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ چہرہ ڈھانپنا ناجائز تھا، ضرورت کی وجہ سے جائز ہو. مجبوری ہے، مستقل باندھنا ہے تو کوئی حل نہیں، زیادہ سے زیادہ آپ فدیہ دے دیں. آخر میں منہ ڈھانپنا پڑ گیا ہے تو آخر میں فدیہ دے دیں، 3 روزے رکھ لیں یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں تو انشاءاللہ آپ کا فدیہ ادا ہو جائے. یہ فدیہ ادا ہو جائے، کوئی حرج نہیں. دس تاریخ کو جب تک جمرے کنکریاں مارنی، پھر کیا کرنا ہے؟ بڑے جمرے کو 10 نہیں مارنی، تینوں دنوں کو بڑے جمرے کو کنکریاں مارنی ہے. 10 کو بھی مارنی ہے، 11 کو بھی مارنی ہے، 12 کو بھی، اور موقع ملے تو 13 کو بھی. 4 دن بن جاتے ہیں. بڑے کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں کرنا کسی دن بھی. چھوٹے کو اور درمیانے کو مارنے کے بعد دعا ہے، بڑے کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں کسی طریقے. اب فوت شدہ کا حج یا عمرہ کیا جا سکتا ہے. جس آدمی نے پہلے اپنا حج یا عمرہ کر رکھا ہو وہ فوت شدہ کی جانب سے حج یا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، پہلے اپنا کیا ہو. زندہ کا نہیں کرنا چاہیے، زندہ کی جانب سے کرنا جائز نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. فوت شدہ کی جانب سے کر سکتا ہے. والد ہے، والدہ ہے، ماموں ہے، نانا ہے، چاچا ہے، کوئی بھی ہے تو اس کی طرف سے آپ کرنا چاہتے ہیں عمرہ یا حج، آپ نے پہلے اپنا کر لیا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن میں اجازت نہیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حج پہ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا جانا مبارک بنائے اور ان کو سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو نہیں جا رہے ہیں ان کو آئندہ لے جانے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے. ہمارے تمام اعمال اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جن لوگوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. جو بھی انتظام ہے، کیمرے والوں کا ہے، ساتھیوں کا ہے، مسجد والوں کا ہے، جس کے ذریعے سے بھی کسی کو کوئی فائدہ پہنچا ہے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کے میزان حسنات میں ان کی یہ نیکی جو ہے وہ شامل فرما دے اور قیامت کے دن اس کا بہترین اجر جو ہے ان کو نصیب فرما دے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.